يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس ضمن میں مقام رسالت کا ایک پہلو جو عصمت نبوت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر خطا اور امکان خطا سے محفوظ و مامون ہونا، معصوم ہونا، یعنی آپ کا کلیتاً معصوم عن الخطا ہونا، یہ ایک نقطہ ہے مقام رسالت کا جو اس موضوع کے ضمن میں، جس پر ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کی روشنی میں پچھلی 6 نشستوں سے یا غالباً 8 نشستوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آخری نشست جو اس سے قبل تھی، اس میں نے اپنی بات کا خاتمہ یہاں پر کیا تھا، یہ نقطہ سمجھاتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معصوم عن الخطا ہونے کو اور کسی بھی حکم صادر کرتے وقت، کوئی ارشاد فرماتے وقت، کوئی حدیث اور سنت اپنی امت کو دیتے وقت، کوئی فیصلہ صادر فرماتے وقت، اللہ رب العزت نے آپ سے غلطی کا، خطا کا صادر ہونا اور حق اور عدل کے فیصلے سے یا اس فیصلے کی راہ سے آپ کا ہٹ جانا، پھسل جانا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ناممکن بنا دیا ہے، قطعی طور پر ناممکن بنا دیا ہے، اور قطعی طور پر اس خطا اور غلطی کے صدور کا ناممکن ہونا، اس کا مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی پر ہے، جس میں اس نے بطور شرط فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوئی ہوتی تو اس صورت میں یہ دغاباز لوگوں کا ایک گروہ آپ کو اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے عدل کی راہ سے ہٹانے کا اس نے ارادہ کر لیا تھا، اس نے ٹھان لی تھی، یہ بات منصوبہ بندی کر لی تھی۔ اس نقطے پر گفتگو میں کر رہا تھا پچھلی چند نشستوں سے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں اور اس انداز بیان میں اس نے ہمیں یعنی امت محمدی کو کتنی احتیاط اور کتنے ادب رسالت کی تعلیم
تلقین اور تربیت فرمائی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات خالق و مالک ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس کے نبی اور رسول ہیں، اس کے مملوک ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں۔ وہ تربیت کے لیے، تعدیب کے لیے جو انداز چاہے اختیار کر سکتا ہے، اسے کوئی محتاجی نہیں ہے، وہ مالک ہے۔ مگر باوجود اس کے کہ وہ قادر مطلق ہے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں بھی بیان آیا ہے اور اس میں جو اسلوب اختیار کیا، اسلوب بیان، انداز تخاطب، خطاب کا انداز، وہ اتنا غیر معمولی اسلوب ہے کہ وہ تمام انبیاء اور رسل کے ضمن میں بھی پورے قرآن مجید میں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اگر اس نے خطاب کیا ہے جس بھی پیغمبر اور نبی کو، تو نام لے کے خطاب کیا، مگر حضور علیہ السلام کو جب مخاطب ٹھہرایا ہے تو پورے قرآن میں ایک جگہ بھی نام لے کر خطاب نہیں کیا۔ کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، اس طرح کے دل نواز القابات کے ساتھ اور اعزازات کے ساتھ اور آپ کے مناصب جلیلہ کے حوالے سے حضور کو خطاب کیا ہے۔ اسی طرح اگر پہلے انبیاء کی امتیں نام لے کر ان انبیاء کو خطاب کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح نام لے کر ان کا خطاب کرنا، ان کا مخاطب ہونا قرآن مجید میں جو کا تو نیریٹ کر دیا ہے اور اسے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ مگر اب یہ جانتے ہوئے کہ چونکہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ یا نوح کہہ کے خطاب کرتی، یا صالح کہہ کے خطاب کرتی، یا شعیب کہہ کے خطاب کرتی، یا ہود کہہ کے خطاب کرتی، یا لوط کہہ کے خطاب کرتی تھیں، چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو من نون قرآن میں بیان کر دیا۔ اب اس خیال سے کہ کہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی طریقہ نہ اپنائے جو قرآن میں بیان ہوا ہے پچھلے انبیاء کی نسبت اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، تو حضور کو بھی نام لے کے نہ بلانے لگ جائیں، تو امت محمدی پر نام لے کر آقا علیہ السلام کو بلانا منع کر دیا، ٹوٹلی بین کر دیا۔ بے تکلفی سے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح پکارنا منع کر دیا۔ جیسے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے لوگوں کی آواز اونچی نیچی ہو جاتی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں آواز کا اونچا ہونا منع کر دیا۔ گھر سے باہر، حجرہ مبارکہ سے باہر، گلی دروازے میں آ کے آقا علیہ السلام کو کسی حاجت مند کا اپنی حاجت اور ضرورت کے وقت بھی پکارنا، آواز دینا، اس سے منع کر دیا۔ کہا کہ بے عقلی ہے، بے ادبی ہے کہ اس سے میرے محبوب کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ الغرض میں نے اس کے اوپر قرآن مجید کی بہت سی آیات پچھلی نشست میں کوٹ کی، ایک نقطہ سمجھانے کے لیے کہ جب حضور علیہ السلام کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی قرآن میں لہجہ بدل جاتا ہے، انداز بیان بدل جاتا ہے، اسلوب بیان بدل جاتا ہے، انداز خطاب بدل جاتا ہے۔ وہ انداز، وہ اسلوب، وہ بیان اور وہ لہجہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر تک اس نے مسلسل ایک جیسا رکھا، بغیر کسی امتیاز کے برابر رکھا۔ تنہا جب حضور علیہ السلام کا ذکر جب آتا ہے اور آقا علیہ السلام کی باری آتی ہے تو وہ اس کا سارا ضابطہ کلیہ، لہجے کا، انداز کا، اسلوب بیان کا سارا یکسر بدل کے حضور کے لیے نیا اصول وضع فرما دیا، نیا لہجہ دے دیا ہے، نیا انداز دے دیا ہے، نیا اسلوب عطا کر دیا ہے۔ یہ سب امت کے لیے تعلیم و تربیت کے سامان ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ کافی تفصیلی دلائل اور آیات کریمہ کے حوالہ جات کے ساتھ سمجھا کر اینڈ میں نے پچھلی نشست کا اس آیہ کریمہ کی تفسیر پر کیا تھا جو قرآن مجید کی سورہ التوبہ میں آیا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی مثالیں دی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اسی طرح کی ایک بات کوٹ کی تھی آیات کے ذریعے، حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے بات کوٹ کی تھی میں نے قرآن مجید سے اسی مضمون سے مناسبت رکھنے والی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیت کوٹ کی تھی اسی مضمون سے مناسبت رکھنے والی، اور دیگر انبیاء کے حوالے سے جہاں قرآن